السلام علیکم۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے دن رہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور فرمایا، ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھیرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے ہوتے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ کلہاڑا مار کر سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ تو جب لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے اور پھر لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائی جس سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مایوس ہو چکے تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، یعنی جہاں میرے رب کا حکم ہوگا۔ اب میں وہاں جاتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو خدا کا حکم سناؤں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ سے شادی کی اور وہی رہنے لگے۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔